بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف احوالکم یا احباب کرام، هل انتم بخیر؟ انا بخیر وعافیہ الحمدللہ۔ ہم نے عربی کے ایک دو جملے سیکھے تھے۔ کیف حالک، انا بخیر، مسمک الکریم، اسمی فلاں، اور من این انت، انا من مدینۃ فلاں، یا یوں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ این تسکن، تو آپ جواب دیں کہ اسکنو فی مدینۃ فلاں، فی لاہور، یا اسکنو فی کراتشی وغیرہ۔ ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے چند ایک امثلہ دیکھ لیں۔ لا ریب فیہ، لا عاصم اليوم الا من رحم، لا الہ الا اللہ، لا ظل الا ظلہ، لا مانع لما اعطیت، لا معطی لما منعت، لا حول ولا قوة، لا رجل فی الدار۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ایک ما پڑھا تھا، دوسرا لا پڑھا تھا، اور لا کے بارے میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ جو امثلہ ہم لوگوں نے بنائی ہیں، ان تمام امثلہ میں یہ بات تو پائی جا رہی ہے کہ لا نکرہ پر داخل ہے، یعنی تمام امثلہ میں جو اسم ہے وہ نکرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے لا پڑھا تھا، اس کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہوگی، جیسے لا رجل افضل منک۔ لیکن جو امثلہ ہم نے بنائی ہیں ابھی، ان امثلہ میں تو اسم منصوب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ والا لا نہیں ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا۔ جو اس سے پہلے ہم نے لا پڑھا تھا، اس لا کا نام تھا لا مشابہ بلیسا، یعنی وہ لا جو معنی میں اور عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہے۔ اور لیسا کا عمل یہ تھا کہ اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب ہوتا ہے۔ تو جو لا عمل ایسا ہی کرے، یعنی خبر مرفوع ہو اور اسم منصوب ہو، اس لا کو تو کہہ دیں گے لا مشابہ بلیسا۔ لیکن یہ لا تو ویسا لا نہیں ہے۔ پھر آپ حضرات تھوڑا سا ترجمے میں غور کریں۔ لا ریب فیہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ لا ظل، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں۔ لا مانع، کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ لا معطی، کوئی بھی دینے والا نہیں۔ اور لا رجل، کوئی بھی مرد وہ گھر میں نہیں۔ تو ترجمے میں غور کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لا جس اسم پر داخل ہو رہا ہے، اس اسم کی جنس کی ہی نفی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر لا ظل، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں، یعنی چاہے درخت کا سایہ ہو، چاہے دیوار کا سایہ ہو، چاہے چھتری کا سایہ ہو، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ لا جن سے سایہ کی نفی کر رہا ہے۔ ایسے ہی لا رجل فی الدار، یہ لا جن سے رجل کی گھر میں ہونے کی نفی کر رہا ہے کہ گھر میں جن سے رجل میں سے کوئی نہیں پایا جاتا، یعنی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ بیٹا ہو۔ تو ترجمے سے اندازہ ہوا کہ یہ لا جنس کی نفی کر رہا ہے، لہذا ہم اس لا کا نام ہی لائے نفی جنس رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو اس لا کی تھوڑی وضاحت ہوگی۔ آپ چند امثلہ اور دیکھیں۔
لا شاہد زور محبوب، لا شجرۃ رمان فی البستان، لا راعی غنم فی الحقل، لا راکبا فرسا فی الطریق، لا مقصرا فی واجبہ ممدوح، لا مجدا فی عملہ مذموم، لا طالب فی المدرسۃ، لا راحت فی جہنم، لا سرور دائم۔ یہ امثلہ کے 3 گروپ میں نے بنا دیے ہیں۔ پہلا گروپ دیکھیں، اس میں لا کا اسم مضاف ہے، اور دوسرے گروپ میں لا کا اسم مشابہ مضاف ہے۔ مشابہ مضاف کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، یعنی وہ اسم جس کا مفہوم اکیلے پورا نہ ہو جب تک کہ اس کے ساتھ کسی اور اسم کو نہ جوڑا جائے، تو گویا کہ یہ مضاف کے مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مکمل مفہوم دیتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا گروپ امثلہ کا وہ ہے مشابہ مضاف کا۔ اور تیسرا گروپ دیکھیں، اس میں اسم جو ہے لا کا وہ مفرد ہے۔ مفرد سے مراد یعنی نہ تو مضاف ہے نہ ہی مشابہ مضاف ہے۔ یہ بھی بات پہلے ہو چکی ہے کہ مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ اسی طرح مفرد مرکب کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے کہ مفرد ہے مرکب نہیں ہے، اور مفرد مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی مفرد ہے مضاف نہیں ہے شبہ مضاف نہیں ہے۔ تو یہاں بھی جو تیسرا گروپ ہے امثلہ کا، اس گروپ میں جو لا کا اسم ہے یہ مفرد ہے، یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے۔ امثلہ کے تینوں گروپوں میں اگر آپ لا کے اسم اور خبر میں غور کریں تو خبریں تو تمام امثلہ کے اندر مرفوع نظر آئیں گی۔ چلو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس لا کی جتنی بھی خبریں ہوں گی وہ مرفوع ہی ہوں گی۔ البتہ جو اسم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے اور دوسرے گروپ کے اندر اسم منصوب ہے، اور تیسرے گروپ کے اندر اسم مبنی علی الفتح ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اسم کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، نصبی حالت میں جو ایک فتح آتا ہے اس پر مبنی ہے۔ اب یہ جو امثلہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان تینوں امثلہ میں لا کا اسم مفرد منصرف ہے، تو مفرد منصرف کی نصبی حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ فتح پر مبنی ہے۔ اور اگر اسم تثنیہ یا جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا، جن شکلوں میں ان کا نصب آتا ہے اسی حالت میں وہ مبنی ہوں گے، جیسے لا ضدین مجتمعان، لا مجدین محرومون، لا جاہلات محترمات۔ دیکھیں تثنیہ، جمع مذکر اور جمع مؤنث، ان کی نسبی حالت جس شکل میں تھی تو اسی شکل میں یہ مبنی ہے۔ تو ضابطہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ لائے نفی جنس کا اسم اگر مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا، اور اگر مفرد ہوگا یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، البتہ تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ فتح پر مبنی ہوگا۔ آپ ان امثلہ میں مزید غور کریں تو 3 باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ پہلی بات کہ لا حرف جر سے ملا ہوا نہیں ہے کسی بھی مثال میں۔ دوسری بات، اسم اور خبر دونوں نکرہ ہیں۔ تیسری بات، لا کا اسم لا سے جڑا ہوا ہے، یعنی لا اور اس کے اسم کے درمیان کسی اور لفظ کا فاصلہ نہیں ہے۔ اگر پہلی شرط ختم ہو گئی تو لا عمل نہیں کرے گا، جیسے وضع الاساس فی الحجرۃ بلا ترتیب۔ دیکھیں اس مثال میں لا کے ساتھ حرف جر لگا ہوا ہے، لہذا
لا ترتیب جو اسم ہے لا کا اس کے اندر عمل نہیں کر رہا، بلکہ ترتیب وہ حرف جر با کی وجہ سے مجرور ہے۔ اور دوسری جو دو شرطیں ہیں یعنی دوسری اور تیسری، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو دو باتیں لازمی ہوں گی۔ ایک تو لا کا عمل ختم ہو جائے گا، اور دوسری بات کہ اسم کو مکرر لانا یعنی دو بار لانا لازم ہوگا۔ جیسے لا ابو کا حاضر ولا اخو کا، اس میں جو دوسری شرط تھی یعنی لا کا اسم نکرہ ہو وہ شرط ختم ہو گئی، کیونکہ ابوک یہ ابن جو تھا کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو جانے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا۔ تو جب دوسری شرط ختم ہوئی تو دیکھیں اسم میں تکرار پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر تیسری شرط ختم ہو گئی تو اس کی مثال لا فی الثوب طول ولا قصر، تو اس میں تیسری شرط یہ تھی کہ لا کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور اس مثال میں فی الثوب یہ خبر ہے اور یہ کہاں آ گئی؟ لا اور اس کے اسم کے بیچ میں آ گئی، لہذا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں رہا، فاصلہ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے لا نفی جنس کے اسم کو ہم مکرر لائے۔ اب اخیر میں آ کر ہم ان ساری باتوں کو قواعد کی شکل میں ڈھال لیتے ہیں کہ لا نفی جنس ایسے ہی عمل کرتا ہے جیسے کہ انا یعنی حرف مشبہ بالفعل عمل کرتا ہے، لہذا مبتدا کو نصب دے دیتا ہے اور اس کو لا کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو رفع دیتا ہے اور اس خبر کو لا کی خبر کہا جاتا ہے۔ ایک ضابطہ تو یہ معلوم ہو گیا۔ دوسرا ضابطہ کہ اس کا اسم منصوب ہوگا جب مضاف یا شبہ مضاف ہو، اور جس علامت کے ذریعے اس کے اوپر نصب آتا ہے اس پر مبنی ہوگا جب کہ وہ مفرد ہو۔ اور لا کے عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس لا کے ساتھ حرف جر نہ لگا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسم لا سے ملا ہوا ہو یعنی بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ لہذا اگر پہلی شرط ختم ہو گئی تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، اور اگر دوسری دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو گئی تو اس کا یعنی لا کا عمل بھی باطل ہو جائے گا اور اسم کا تکرار لانا بھی لازم ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔